الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو عنوان لے کر آپ کے درمیان میں حاضر ہوں وہ ہے دینی مجالس کی اہمیت و فضیلت۔ ہم علم کے موضوع کے تحت اپنی بات کی شروعات کی تھی کہ علم حاصل کرنے کی تاکید قرآن اور احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ تاکید کی گئی، جس کے نتیجے میں صحابہ اور اس کے بعد تابع و تابعین اور آج تک اس کا سلسلہ جو علم سیکھنا والا ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اسی کے نتیجے میں میرے اور آپ تک دین اسلام چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری شق کو دیکھا اور وہ ہے سب سے بڑی پاورفل، اگر علم کو حاصل کرنے میں کوئی طاقت ہے تو وہ مطالعہ ہے۔ مطالعے کے ذریعے سے لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اس کی معلومات کو حاصل کرتے ہیں اور جنت میں جانے والے راستے کو آسان سے آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ایک ہے وہ لوگ جو علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم کے نتیجے میں اپنے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں انہیں جاہل کے نام سے یاد کیا گیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو علم حاصل کرنے کا نہ شوق رکھتے ہیں، نہ اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی معلومات کے ذریعے سے اپنی آنے والی اخروی زندگی کو راہ راست کی طرف لگانے نہیں پاتے اور نہ ہی جنت کا راستہ اپنے لیے آسان سے آسان کرتے جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے علم کا آخر وہ ذریعہ کون سا ہے؟ کون سے وہ ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے، کیونکہ مطالعے کا انہیں شوق نہیں ہے اور نہ کوئی لینگویج انہیں آتی نہیں ہے جس کے نتیجے میں کوئی کتابی مطالعہ وہ کر سکے، تو ان کے لیے سب سے مفید تر جو مرحلہ ہے اور سب سے مفید تر اگر کوئی شے ہے تو وہ ہے دینی مجالس کی اہمیت۔ اور اسی دینی مجالس کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، معلومات میں اضافہ کرتا ہے اور اسی کے نتیجے میں اپنے راستے کو آسان کرنے کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ سامعین اکرام، دینی مجالس کیا ہیں؟ دینی مجالس ہفتہ واری اجتماعات کی شکل میں ہوتے ہیں، قرآنی حلقوں کی شکل میں منعقد کیے جاتے ہیں اور یا حفظ کے حلقے منعقد کیے جاتے ہیں، جمعہ کے خطبے سنائی دیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی درس گاہیں بھی مطلب جو ہے انہی علمی مجالس یا دینی مجالس کا ایک حصہ قرار پائی ہیں، جس کی وجہ سے علم بڑھتا ہے اور غفلت دور ہوتی چلی جاتی ہے، خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے اور مسابقت یعنی کمپٹیشن کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں اور جذبات میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ علم والوں کی صحبت کے حلقوں کا انتخاب انسان خود کر سکتا ہے، کیونکہ اسے اختیار دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دوستوں کا انتخاب کر سکتا ہے، اس کے نتیجے میں حلقوں کا انتخاب کر سکتا ہے اور اسی کے نتیجے میں عقل مندی کے اظہار اور اس کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ملنے ملانے اور اٹھنے بیٹھنے کا جو حلقہ وہ بنے، وہ اس کے لیے اخروی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، جہاں وہ اپنے مقصد کی صحیح رہنمائی حاصل کر سکے۔ اس کے لیے وہ اپنے اطراف میں رہنے والے لوگوں کے منتخب ایسے حلقے جو صحبت کے اعتبار سے اس کے لیے علم کی حد تک اسے اونچائی تک پہنچا سکتے ہوں، ایسے انتخاب کر کے ایسے افراد کی مجلسوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اپنے لیے آسانیاں بہم پہنچانا اس کے لیے علم کے راستوں کو استوار کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کوئی شخص کوئلے کی دکان میں جائے اور وہاں وہ خریدے نہ خریدے، واپس وہ کالک لگا کر واپس لوٹ آتا ہے۔ رہ گیا ایک دوسرا شخص جو عطر کی دکان میں، عطر فروش کی دکان میں جاتا ہے، مگر وہاں وہ خریدے یا نہ خریدے، واپس جب لوٹ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشبو لگا کر لوٹ آئے گا۔ اسی مصداق میں دنیا کی دوستوں کی وہ مجالس ہیں جسے آدمی اپنے لیے منتخب کرتا ہے اور انہی آدمی کو حرص و ہوس اور دنیائی مال کی طلب اور لوگوں کے
اور خدا سے شکوے اور غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہونے سے یہ مجالس اسے بچاتی ہیں۔ دینی مجالس آدمی کو خدا کا بندہ اور جنت کا پروانہ اسے عطا کرنے میں آسانیاں اسے عطا کی جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اب تیری دانائی کس منزل پر ہے؟ تو ان کے بیٹے نے فوراً ایک بار اس طرح جواب دیا کہ میں بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنے لگا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ایک اور کسر باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ علم رکھنے والوں کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ خدا دانائی کے طور پر تمہیں مردہ دلوں کو اس طرح زندہ کر دیتا ہے جس طرح مینا سے مردہ زمین کو وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ نصیحتیں ہیں جو حکیم لقمان کے ذریعے سے اپنے بیٹے کو عطا کی گئی، اور یہ باتیں مجھے اور آپ کو اشارہ کرتی ہیں کہ دینی مجالس کا انتخاب آدمی کو سیدھے راستے پر چلنے میں آسانیاں عطا کرتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ سامعین اکرام، دینی مجالس کے قیام کا اصل مقصد خدا اور اس کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر جہاں بجا انداز میں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین مختلف انداز سے ان دینی مجالس یعنی ذکر کی مجالس کے جو انعقاد کرتے ہیں یا جن کا وہ ذکر کرنے کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کی فضیلت بھی ہمارے سامنے ظاہر کی ہے، اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہمارے لیے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اور 42 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان لانے والو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ یعنی اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں کو تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر ایک جگہ جمع ہونا، اس کے خاطر صبح و شام اس کی پاکی بیان کرنا آدمی کو اللہ کے قریب جانے میں اور رجوع الی اللہ ہونے میں آسانیاں اس کے لیے عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ سورہ حشر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر ان کی پاداش میں اللہ ان کو ان کے نفس بھلا دیے اور خدا فراموش نتیجے میں وہ خود فراموش ہو گئے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے واضح انداز میں مجھے اور آپ کو تلقین کرتا ہے کہ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو بھولے بھٹکے ہو گئے ہیں، جو لوگ جو مغضوب ہونے والے بندے کہلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ۔ اگر ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے نتیجے میں میں تمہارے نفسوں کو بھلا دیتا ہوں، یعنی اس بھلا دینے کے نتیجے میں آدمی دنیا کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، حب دنیا اور حب خواہشات کا بندہ بن بیٹھتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں دنیا ہی کا بندہ بنتے ہوئے شیطان کے مختلف حربوں کے استعمال میں اور اس سراب کا وہ حصہ بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں برائیاں، گناہ اور اللہ کی نافرمانی اور مطلب جو ہے غداریاں اس کے اندر عود آتی ہیں۔ اسی کے نتیجے میں جہنم کا راستہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ گاہے بگاہے اپنی زندگی کے اختتام پر پھر وہ جہنم کی طرف وارد کر دیا جائے گا، اور وہاں 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر اسے جہنم کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اسی علمی مجالس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، پھر تم فلاح و کامیابی کی امید رکھتے ہو۔ یعنی یہ ذکر کی مجالس کے سلسلے میں کہا گیا کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، ایک جگہ جمع ہونا، اس کے سلسلے میں گفتگو ہونا اور اس کے لیے راستوں کو استوار کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اسی کے نتیجے ہی میں کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔
صحابہ کرام کا معمول مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو والعصر سنایا کرتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں جس میں حق کی تلقین کی گئی ہے، جس میں خسارے ہونے والے لوگوں کی چیزیں بتائی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان ڈر جائے، اس کا اعادہ ہو جائے، نصیحتیں قبول کرے اور راہ راست کی طرف گامزن کرے، یہ معمول صحابہ کرام تھا۔ اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی اصلاح کر پاتے، مومن کے آئینہ کے مصداق میں ایک دوسرے کو باتیں بتایا کرتے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 35 ہی میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے بندے اور اس کی بندیاں اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں اور بندیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے خاص بخشش اور عظیم ثواب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ذکر کی جو مجالس ہیں، اس میں جو بندے ہیں، چاہے وہ مردوں کی شکل میں ہو چاہے وہ عورتوں کی شکل میں ہو، جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی بڑائی کرتے ہیں، اس کی معلومات لیتے ہیں اور اس کی توسیع و تشریح کرتے ہیں، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے بندوں کے لیے ایک عظیم اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہوں، اور وہ اجر ہے جنت النعیم، اور وہی جنت ہے جس کی تک و دو میں اور آپ کرتے ہیں، وہی جنت ہے جس کے خاطر میں اور آپ آج یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفت و شنید کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے معلومات حاصل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ذریعے سے نصیحتوں کو قبول کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے راستے کو آسان ہونے والی چیزوں کو استوار کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید سورہ المنافقون آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے ایمان لانے والو، تمہاری دولت، تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو لوگ اس غفلت میں مبتلا ہوں گے وہ بڑے گھاٹے اور نقصان میں رہیں گے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو کہتی ہے، جو اس وقت میری اور آپ کی زبانوں سے نکلتا ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ یہ شعر مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ لوگ ہمیشہ ایک زبان سے یہی کچھ کہتے ہیں کہ میرا گھر، میرے بچے، میری مصروفیات، میرے اطراف میں رہنے والے لوگوں کی ذمہ داریاں مجھے اس دین کے کاموں کے لیے سننے، سنانے، مل بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے موقع نہیں دے پاتی۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین یہی سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ تمہاری دولت، تمہاری اولاد اور تمہیں اللہ اور اللہ کے ذکر سے اگر غافل کر دے تو جو لوگ اس غفلت میں مبتلا ہیں وہ بڑے گھاٹے اور نقصان میں مبتلا ہے۔ یعنی یہ لوگ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے بہانہ بازیوں کے ذریعے سے دنیا ہی کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اپنی آنے والی اخروی زندگی میں خبر کی کال کوٹری میں وہ تمام عذابات کو بلا لیتے ہیں، اللہ کے غضب کو پکارتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جہنم کی طرف پھینک دیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ذکر اللہ وہ راستہ اور دروازہ ہے جو حق ہے وہ ذل جلال اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کھلا ہوا ہے، اور اس سے بندہ اس کے بارگاہ الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آدمی پھر جہالت کی طرف لوٹ آتا ہے، جہاں اسے لا علمی آتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کے احکامات سے، اس کی نصیحتوں سے دور پھینک دیا جاتا ہے اور دنیا کا بندہ بن کر دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ ایک عالم دینی مجالس کا ذکر کرتے ہوئے کچھ یوں کہتے ہیں کہ قلوب کو نورانی بنانے اور اوصاف رویہ کو اوصاف حمیدہ میں تبدیل کر دینے میں سب عبادات سے زیادہ زور اثر اللہ کے ذکر ہی کی محفلیں ہیں۔ یعنی ذکر کی یہ محفلیں ایک دوسرے کو انکریج کرتی ہیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ابھارتی ہیں، انقلابات رونما ہوتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آدمی اعادہ نصیحت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک اکابر اس طرح کہتا ہے کہ ذکر کا عمل قلب کو صاف کرنے میں بالکل ویسا ہی کام کرتا ہے جیسے تانبے کو صاف کرنے اور مانجنے کے لیے بالو اور
اور یہ دوسری عبادات جو عمل و قلوب کی صفائی کے بارے میں ویسا ہی ہے جیسے کہ تانبا صاف کرنے میں صابن کا عمل، یعنی تانبے کی صفائی کے لیے اس کے استعمال میں جو اسے روشنی دیتے ہیں وہ ہے وہ چیزیں جو اس کے لیے صحیح بالو کی شکل میں اس کا صاف کر دیتی ہیں، رہ گئی یہ صابن جو اسے صفائی نہیں دے پاتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد اپنے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے، یعنی ان کی مثالیں ایسی ہیں، جو زندہ ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے راستے کی طرف چلتا ہے اور اس کے لیے صحیح راستے پر گامزن ہونے کے لیے وہ پریشان حال رہتا ہے اور اسی کے لیے وہ سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، منزلوں کی تعمیر کرتا ہے، اس گھر میں جانے کے لیے تکودو کرتا ہے۔ رہ گیا وہ شخص جو ان معلومات سے دور مطلب جو ہے ہٹ جاتا ہے، وہ ایک مردہ کی مانند ہے جسے ہلاؤ تو نہ ہٹ سکتا ہے اور نہ ہی اسے ٹھیلو تو وہ کہیں اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر جذبات ابھرتے ہیں، نہ اپنی وہ اصلاح کر پاتا ہے، بلکہ وہ دور ہی دور ہوتا ہوا وہ اپنے سراب کے پیچھے اپنی زندگی کا اختتام کرتا ہے۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کو جمع کر کے تقریر میں یوں ارشاد فرمایا، آپ نے کچھ لوگوں کی پہلے تو تعریف کی جو لوگ دوسروں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، پھر فرمایا کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سوجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، ان کو تعلیم کیوں نہیں دیتے، ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے، بری باتوں سے کیوں نہیں روکتے، اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ دین کی باتیں نہیں سیکھتے، کیوں اپنے اندر دینی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، کیوں دین نہ جاننے کے نتائج معلوم نہیں کرتے۔ خدا کی قسم لوگوں کو آس پاس کی آبادی کو دین سکھانا ہوگا، ان کے اندر دینی شعور کو پیدا کرنا ہوگا، واعظ و تلقین کا کام کرنا ہوگا اور لوگوں کو لازماً اپنے قریب لوگوں سے دین سیکھنا ہوگا، اپنے اندر دینی سمجھ بوجھ پیدا کرنی ہوگی اور واعظ و نصیحت قبول کرنا ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح طور پر امت مسلمہ کو تلقین حق کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جو علم رکھتے ہیں انہیں ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے، جو علم نہیں رکھتے ان تک پہنچ کر انہیں دین کی صحیح معلومات دینے کا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی پیغام رسانی کا کام اللہ رب العالمین نے رسولوں کے ذریعے سے ہم تک کیا اور ہم اپنی پچھلی آنے والی نسلوں کو اسی طرح کا پیغام رسانی کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو دینی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تڑپ رکھیں، وہ اپنے اندر بے قراری رکھیں اور جاننے کی مطلب جو ہے بیتابی ظاہر کرے، اور اس کے لیے انہیں ان لوگوں کے پاس جانا ہوگا جن کے پاس علم ہے، اور وہاں جا کر انہیں مطلب جو ہے تمام معلومات حاصل کر کے اپنے راستے کو صحیح کر کے جنت کی طرف جانے والے راستوں کو صراط مستقیم کی طرح اسے سیدھا کرنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ احادیث کریمہ یہ تمام مطلب جو ہے باتیں مجھے اور آپ کو دینی مجالس کی اہمیت واضح کرتی ہیں کہ انسانوں کو اس دنیا کے اندر اتارا گیا ہے تو ایک مقصد عظیم کے تحت اتارا گیا ہے، اور اسی مقصد عظیم کی تکمیل کے لیے انہیں زندگی عطا کی گئی، وقت کی میعاد عطا کی گئی، انہیں مختلف نعمتیں عطا کی گئیں اور یہ تمام چیزیں ان کے لیے مسخر کر دی گئی اور ان کے لیے وہ تمام راستے استوار کیے گئے۔ جو شخص ان صحیح چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد کے لیے ان کا استعمال نہیں کرتا وہ سب سے بے وقوف ہے، اور اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق سب سے بے وقوف شخص وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے خاطر اپنی اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، یعنی اپنی صحیح وہ راستہ جہاں چلنے کے نتیجے میں جنت میسر آ سکتی تھی ان راستوں کو کلاہڑی مار کر بند کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج موجودہ حالات میں غور و فکر کر کے دیکھا جائے تو وہاں میرے اور آپ کے پاس ان مجالس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ذرا غور کر کے اپنے پیچھے پلٹ کر اس ہندوستان کے گلیوں کا مشاہدہ کریں جہاں ابھی 12 ربیع الاول کے نام کے ساتھ وہاں مختلف قسم کی وہاں پہ جلوس نکالے گئے، مختلف عیدیں منائے گئے، مختلف قسم کے شور شرابے ہو گئے، ان میں کثیر تعداد میں نوجوانوں کا ہجوم اور لوگوں کا ہجوم، امت مطلب جو ہے بڑی مطلب تعداد میں اس طرف بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ کیا ان کے پاس کوئی علم ہے؟ کیا علم رکھنے والے ان کے پاس پہنچے؟ کیا وہ علم نہ رکھنے والے علم والوں کے پاس پہنچے؟ یہ سوال یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو پکار کر کہتی ہے کہ لوگوں اٹھو، اسی میں سمجھ
سمجھداری ہے، ورنہ اللہ کا غضب تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اسی لیے تو سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہے، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ یعنی کچھ لوگ معاشرے کے اندر پورے کے پورے 100% لوگ دین کے راستے کی طرف گامزن ہونے والے، انقلابی مطلب جو ہے شعور رکھنے والے نہیں ہوتے۔ ان میں سے کچھ وہ باشعور اور اپنے نفس کو ابھارنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صحیح راستے کی طرف گامزن ہوتے ہیں، جو عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اٹھنا ہوگا، اپنے اطراف کے لوگوں کو دین کی شعور کو پیدا کرنا ہوگا، انہیں دین کی طرف بلانا ہوگا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ میں تمہارا وہ نگران ہوں کہ میں ایک بھونرے کے مانند تم لوگ مطلب جو ہے روشنی کی طرف جاتے ہو اور اسی کی طرف چکر لگاتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، اور میں تمہیں پیچھے کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں تاکہ تم اس جہنم کی طرف نہ گر پاؤ۔ وہی طریقہ کار مجھے اور آپ کو اپنانا ہوگا، اور یہ امت مسلمہ جہاں بگاڑ کا شکار ہے، جہاں غلطیوں پر غلطیاں کرتی چلی جا رہی ہے، اور جہاں لا علمی کے نتیجے میں اپنے آپ کو جہنم کے راستوں کی طرف لے جا رہی ہے، انہیں صحیح شعور دینا آج پیغام رسانی کے لیے شرط اول ہے۔ یہی وہ دینی مجالس ہیں جو انسانوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کی طرف چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی پر ٹوکتے نہیں، چشم پوشی اختیار کرتے ہیں، ان دونوں کی مثال اس کشتی کے مسافروں کی سی ہے کہ کشتی 2 منزلہ تھی، قرح اندازی کے ذریعے سے کچھ لوگ اوپری منزل میں بیٹھے اور کچھ لوگ نچلی منزل میں بیٹھ گئے۔ نچلی مجلس والے اوپر منزلس کی طرف جاتے تاکہ وہ ڈھول میں کے ذریعے سے وہ وہاں سے پانی حاصل کر سکے، اور اوپر والوں کو اس کے نتیجے میں جو بار بار جاتے تو انہیں تکلیف ہوتی اور وہ برا مانتے، تو اس کے نتیجے میں نچلی مجلس کے لوگوں نے انہوں نے جو کام کیا وہ ہے کہ کلہاڑ لی اور انہوں نے کشتی کے تختوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا۔ اوپر والوں نے پوچھا تمہیں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پانی چاہیے، اوپر والے ہم اوپر لینے کے لیے جاتے ہیں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کشتی کے تختوں کو توڑ کر دریا سے پانی لے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر کے فرمایا، اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور تختہ اکھاڑنے نہ دیتے تو انہیں بھی بچا لیتے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیتے، اور اگر ان کی اس حرکت سے وہ نہیں روکتے تو انہیں بھی وہ ڈبو دیں گے اور وہ خود بھی ڈوب جائیں گے۔ سامعین کرام، آج موجودہ حالات کی جو خرابیاں ہیں اور آج جو غفلت کا شکار امت مسلمہ کا معاشرہ نظر آتا ہے، اس معاشرے کی غفلت کا شکار یہ ہے کہ علم والے بھی ان تک نہیں پہنچتے اور علم نہ رکھنے والے بھی علم والوں کے پاس نہیں پہنچتے، اور اس مصداق میں جو یہاں مثال دی گئی ہے، اس مثال کی مانند میں اور آپ خود بھی ڈوب رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کو بھی ڈبونے کے لیے میں اور آپ تیار کھڑے ہیں کہ کیا اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نہیں پوچھے گا؟ سوال مطلب جو ہے آپ کے اور میرے درمیان ہے، کبھی محاسبہ کر کے احتساب کر کے سوچئے ضرور اور اس پر غور و فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ سامعین کرام، ذکر کی مجالس ایک مضبوط قلعے کی مانند ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یوں ارشاد فرمائی، میں تم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں، اور ذکر کی مثال ایسی سمجھو جیسے کسی آدمی کا اس کے دشمن یعنی نہایت تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہے ہوں اور وہ بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں وہ وہاں پناہ لے لے، اسی طرح بندہ شیطان سے نہیں بچ سکتا مگر خدا کی یاد کے سہارے ان کی مجالس کے ذریعے سے وہ پناہ لیتا ہے۔ یہ قلعے کی مانند ہے۔ سامعین کرام، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہو پاتا، اور جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے شیطان اس سے کوسوں دور چلا جاتا ہے اور انسانوں کو راہ راست وہاں آسانی سے میسر آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دینی مجالس کی تلقین بار بار کی گئی ہے
ہے کہ ان میں شرکت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اس کے اندر حاضری دیا کرو، یہ تمہارے لیے بے حد مفید تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مجالس میں بیٹھنے کی بے شمار فضیلتیں اور فوائد ہمارے سامنے یعنی امت کو واضح طور پر بتائی ہیں۔ آئیے کچھ احادیث کریمہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ دینی مجالس جس کو میں اور آپ ترک کر دیتے ہیں، اس کو ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں، بہانہ بازی کے ذریعے سے بے شمار دنیاوی کام تو کر لیتے ہیں، مگر اس کے لیے ترجیح کے طور پر کوئی نمبر 1 پر ہم اس کو نہیں رکھتے، تو اس کے نتیجے میں کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور کیا فضیلتوں سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ آئیے ان احادیث مبارکہ کے مطالعے کے ذریعے سے جانیں کہ ان دینی مجالس کی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا بتائی ہیں۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کر کچھ بندگان خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازمی طور پر فرشتے ہر طرف سے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ اپنے ملائکہ یعنی مقربین میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ سامعین کرام، کتنی بہترین چیز جو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائے گی۔ کہا گیا اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ان بندوں کے درمیان میں 4 جو ہے نعمتوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 یہ کہ ہر طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رحمت الہی ان کو اپنے آغوش اور سائے میں لے لیتی ہے، اور ان دونوں نعمتوں سے لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ اور تیسری نعمت اس میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ ان کے قلب پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، جو عظیم ترین روحانی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جہاں سکینت سے مراد جو یہاں پہ لی گئی ہے اس حدیث مبارکہ میں ہے، وہ قلبی اطمینان ہے، روحانی سکون ہے جو بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ ایک خصوصی عطیہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو عطا کرتا ہے، اور اسی کو اہل سلوک جمعیت قلبی کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دولت، یہ نعمت کا صاحب سکینہ کو احساس اور شعور میں جب تبدیل ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں چوتھی نعمت کے سلسلے میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ مقربین کے حلقے میں ان ذکر کرتا ہے، ان بندوں کا جو اللہ کے خاطر ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، کتنی بڑی اچھی بات ہے جو جس کے سلسلے میں یہاں مجھے بتایا اور آپ کو بتایا گیا کہ دینی مجالس میں جمع ہونے والے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے سے وہ گفتگو کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے اور ان کے لیے تعریفی کلمات جو ہے ظاہر کرتا ہے۔ اسی کے سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی طرف سے چند فرشتے ہمیشہ مقرر رہتے ہیں کہ وہ بازاروں میں، راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ دیکھیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور کہاں لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں تو آوازیں لگاتے ہوئے اپنے مقصد کی طرف لوٹ آؤ، پس وہ فرشتے ذکر کرنے والوں کے پاس آسمان سے اترتے ہیں اور ایک ہجوم کی شکل میں ان کے اوپر جمع ہو کر ان کا ذکر جو ہے سننے کے لیے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جو جیٹیوں پر آسمان پہ ہیں تو حدیث کریمہ میں آیا کہ وہاں سے بھاگ بھاگ کر وہ نیچے اترتے ہیں اور ان پر ایک سایہ سے کی شکل میں وہاں پہ جمع ہو کر ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ فرشتے واپس ان کے اختتام پر، ان مجالس کا جب اختتام ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے لوٹ جاتے ہیں تو یہ لوگ واپس جو ہے اپنے اپنے جگہوں پر فرشتے آ جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین سے مخاطب ہو کے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ زمین میں کچھ ایسی جگہیں تھی جہاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، تیری بڑائی کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آخر وہ کیا چاہ رہے تھے؟ بتایا جاتا ہے کہ وہ جنت کی چاہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ کہا گیا کہ نہیں، وہ نہیں دیکھے۔ کیا اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے
دیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ کہتے کہ اور بھی وہ آگے بڑھ کر تیری اتباع کرتے، تیری اطاعت کرتے، سربسجود ہو جاتے اور اس کے لیے کاوشیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیا چیز سے انکاریت کے نتیجے میں وہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہ لوگ، اللہ بتاتے ہیں فرشتے، کہ وہ دوزخ سے دور ہونا چاہتے ہیں اور اس کے تیرے غضب سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جہنم کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو کیا اگر وہ جہنم وہ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال تھا؟ تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اگر وہ دیکھ لیتے تو وہ اس سے ڈر جاتے، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرتے اور پھر زور و شور سے اس سلسلے میں وہ ذکر اذکار کرتے اور تیری بہت بڑائی کرتے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا جاؤ ان سب کو بخش دو، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ رب العالمین، اس میں ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے جو یوں ہی وہاں سے گزرتے ہوئے بیٹھ گیا تھا، یا ایک اس میں حدیث میں آیا کہ وہ کوئی اور نیت کے ذریعے سے وہاں پہ وہ داخل ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو وہ چیز دے دی ہے، تو وہ جو یہاں پہ اس میں شریک ہیں تو ان کو بھی میں نے بخش دیا اور ان کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا جو ان کے درمیان آ بیٹھا تھا۔ سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ دینی مجالس کا قیام جہاں ہوتا ہے وہ یوں ہی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے فرشتے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں میرے اور آپ کے بخشش کا سامان پیدا ہوتا ہے اور اس کے لیے راستے آسان سے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مگر افسوس صد افسوس، امت مسلمہ نہ مطالعہ کرتی ہے، نہ جانکاری رکھتی ہے، نہ جانکاری دینے والے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج امت مسلمہ کا ایک کثیر تعداد گروہ اس غفلت کا شکار ہے اور وہ بہت لاپرواہی کے ساتھ ان مجالس کو ترک کر دیتا ہے، ان مجالس سے دوریاں اختیار کرتا ہے، اس میں شرکت سے مختلف طریقے سے ہیلے بہانے کرتا ہے اور اس میں شریک نہیں ہوتا۔ اسی کے نتیجے میں وہ جو فائدے اللہ رب العالمین نے گنوائے وہ فائدے انہیں میسر نہیں آتے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یوں بھی ارشاد فرمایا ایک بار آپ سفر میں تھے، وہاں آپ مکہ مکرمہ سے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جمدان نامی پہاڑ وہاں سے ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا یہ پہاڑ جمدان ہے، مفردون مسابقت لے گئے۔ عرض کیا گیا مفردین کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں ہیں جو اس جگہ سے گزرے ہیں۔ اس پہاڑ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں سے گزر رہے تھے، جسے جمدان کے پہاڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو مدینہ طیبہ کے قریب ہی مطلب جو ہے مسافت پر کچھ یہ جگہ ہے، تو اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ گفتگو یوں کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے یوں معلومات دی گئی کہ وہاں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اوپر سے کوئی بندہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، اس کی عبادت گزار بندہ ہو، کیا تمہارے اوپر سے گزرا؟ اگر پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں میرے اوپر سے ایسا شخص گزرا ہے تو اسے مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو وہاں ایک گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر جانی اور اسی کے نتیجے میں ذکر جو یہ حدیث مبارکہ میں کیا گیا کہ جمدان والے مطلب جو ہے مسابقت لے گئے، یعنی یہ کامیاب ہو گئے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہی ذکر کرنے والے بندے اور بندیاں ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین بنتے ہیں اور اونچائی کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں فضیلت، اہمیت اور اس مجلس دینی مجالس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند رکھنے والا ہے۔ راہ خدا میں سونا اور چاندی خرچ کرنے والوں سے زیادہ اس میں خیر ہے اور وہ اس جہاز سے زیادہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو
موت کے گھاٹ اتارو اور وہ تمہیں ذبح کریں اور شہید کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، ایسی قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذکر کرنے والی مجلسیں۔ سامعین کرام، اس حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کتنی اہم چیز معلوم ہوئی کہ دینی مجالس ان تمام سونے چاندی ہیرے جواہرات سے افضل ترین ہے۔ یہ دینی مجالس ان جہاد سے افضل ترین ہے۔ یہ مجلسیں ان تمام اعمال و عبادات سے زیادہ اہم ترین ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر ایک جگہ قیام کرتے ہیں اور ایک جگہ ملتے ہیں اور دینی معلومات کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ میں نے اور آپ نے ان کی اہمیت کو جانا نہیں، اس پر پرکھا نہیں اور اس پر ہم کامزن نہیں ہوئے۔ اسی کے نتیجے میں میں اور آپ بہت دور ہوتے ہوئے چلے گئے اور امت مسلمہ بھی بگاڑ کا شکار ہوتی ہوئی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بندوں میں کون سی ایسی کسی عمل کو بتائیے جو افضل ترین ہے، جو قیامت میں کسی کو اللہ کے ساتھ زیادہ بلند درجہ ملنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے بندے اور زیادہ یاد کرنے والی بندیاں ایسی افضلیت اور قیامت کے میدان میں درجے کی بلندی انہی کے لیے ہے۔ یعنی قیامت کے میدان میں جہاں درجہ بندی ہوگی اور اس میں افضل ترین درجوں پر جہاں وہ جو وی آئی پی کی مطلب جو ہے جگہ پر جہاں پہ کھڑا کر دیا جائے گا، وہاں پہ اس طرح کی ذکر کی مجالس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر عقل و نصیحت کی گفتگو کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کے ذریعے سے ابھارنا اور عقل کی تلقین کرنا اور ہدایت کی طرف ایک دوسرے کو جمع کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انہیں بلندی کے درجے پر انہیں فائز کر دیا جائے گا اور انہیں اس جگہ تک لے جا کر انہیں اونچائی تک پہنچایا جائے گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کا جو یہ طریقہ مطلب جو ہے جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس واعظ و نصیحت کی مختلف مطلب جو ہے تربیت کے مختلف نقوش مجھے اور آپ کو سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق مجھے اور آپ کو میسر آتے ہیں۔ ایک جگہ کا ذکر ہے کہ واعظ و نصیحت کی جو مجلسیں ہیں، ایسی ہی نصیحت اور عقل کی تربیت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ ہمیں واعظ کہنے میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں وہ ہمارے اکتا جانے کا سبب نہ بن جائے، جو آپ کو پسند ہو۔ یعنی اتنی ہی بات کہتے، لوگوں کو جماتے، انہیں تلقین حق کرتے، انہیں باتوں کی نصیحت کرتے، انہیں ابھارتے اور انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ لگاتار رہتا تھا۔ ہم سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تو شعبان کے مہینے میں لوگوں کو عقل و نصیحت کرتے، خطابات کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کر کے ان کو ابھارنے کی کوشش کرتے، اور اسی طرح ربیع الاول ذی الحج کے مہینے میں جہاں حج آتا، یہ حج کے ایام میں انہیں ابھارنے کی کوشش کرتے۔ جمعہ کے خطبوں کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ہر ہفتہ جمعہ مطلب جو ہے اہم ترین ہے، جہاں لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، عقل و نصیحت کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطلب جو ہے موٹیویٹ کریں اور دین کے میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، فرمایا کہ قریش ابھی تازہ جلد ہی مطلب جو ہے جہالت سے نکل کر مسلمان ہوئے ہیں اور فقر کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں، میں ان کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تالیف القلب کروں، یا تم کو اس پر راضی نہیں اور لوگوں نے دنیا کا مال تو لے کر اپنے گھروں کو جانا ہی جانا ہے، تم خدا کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کو جاؤ۔ انصار پکار اٹھے کہ کیوں نہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر لوگ ایک وادی سے گزریں اور انصار دوسرے راستے سے گزرے تو میں اسی راستے سے گزروں گا جس سے انصار جائیں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا اتنا پیارا انداز ہوتا تھا کہ جہاں ان کے جذبات کو، ان کے دلوں کو، ان کے عقل کو مطلب جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے اور انہیں ابھارتے اور ان کو وہ جو ہے
آسانی کے ساتھ اتباع کرنے کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام کا دینی مجالس میں شرکت کرنے کا بھی شوق اسی موٹیویشن کے ذریعے سے، اسی تربیت کے نتیجے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں جہاں صحابہ کرام مختلف انداز میں اس دینی مجالس کا وہ اہتمام کرتے تھے اور اس کے لیے شوق کے ساتھ اس میں شرکت بھی کیا کرتے تھے۔ آئیے کچھ واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، جس میں ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص ہر روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے کی ضرور کوششیں کرتا، مگر حال یہ تھا کہ ہمارے پاس زمین تھی، ہمارے پاس باغات تھے جس میں ہم مصروف ہوتے تھے، اسی وجہ سے جا نہیں پاتے تھے۔ تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست معلوم حاصل کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے ہم میں سے ایک شخص ایک دن جاتا اور تمام حضور کی مجلسوں میں شریک ہوتا اور تمام معلومات لے کر واپس لوٹتا اور واپس آ کر ان کو وہ تمام باتیں بتاتا جو ان کی مجلسوں میں ان کی مصروفیات زندگی کی وجہ سے نہ جانے کے نتیجے میں وہ پیچھے رہ گئے تھے، انہیں وہ معلومات دیتا اور دوسرے دن جو مصروف تھے اور جا نہ سکے تھے وہ ان مجلسوں میں شریک ہوتے اور معلومات کر کے دوسرے پہلے جانے والے لوگوں کو وہ معلومات دیا کرتے تھے۔ اس طرح یہ پیغام رسانی کا کام ایک دوسرے تک پہنچنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے ان کا نزول ہوتا تھا، وہ تمام باتیں انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے میں، اللہ کو پہچاننے میں، اس کی طرف رجوع ہونے میں آسانیاں انہیں بہم پہنچائی جاتی تھی۔ سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی تھے۔ اس صحابی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان گشت کیا کرتے تھے اور ایک گشت کے درمیان میں جب بھی وہ ملتے وہ کہتے آؤ تھوڑی دیر ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ ایک دن کا تذکرہ ہے کہ وہ اسی طرح کا ذکر ایک آدمی سے انہوں نے کیا اور کہا کہ آؤ اپنے رب پر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئے۔ اس نے جیسے ہی یہ الفاظ کو سنے وہ غصہ آور ہو گیا اور خفا ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا ان کی مجلس میں پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھیے ابن رواحہ کو دیکھیے، یہ آپ کے ایمان سے ہٹ کر تھوڑی دیر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ رواحہ پر رحمت نازل فرمائے، وہ تمہیں اپنی دینی اجتماع کی دعوت دے رہے تھے جس پر ملائکہ فخر کرتے ہیں، ایسی مجالس کو ابن رواحہ بہت پسند کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں وہ ذکر کیا گیا جہاں لوگ ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے انہیں صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے میں انہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ صحابی ہیں جس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان گشت کرنا اور لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور صحیح رخ کے ساتھ ایمان کی طرف گامزن کرنا، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ملائکہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو جمع کرنا اور واعظ و نصیحت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اسی کے نتیجے میں جنہیں جنت کی بشارتیں دی گئی، اسی کے نتیجے میں وہاں آسمان کی طرف پرواز کر گئے تو اللہ کی رضا میسر آئی اور اسی کے نتیجے میں جنت میں جانا ان کے لیے آسان سے آسان ہو گیا۔ سامعین کرام، یہ تو آنکھیں رکھنے والے علم کا زبانی عقل کا استعمال کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کا تذکرہ ہے، مگر دنیا میں اس تاریخ کے صفحات میں مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے والے جو دینی مجالس کے ذریعے سے حاصل کرتے تھے، اس میں نابینا علماء کرام بھی ہیں جو اپنی آنکھیں نہ ہونے کی باوجود بھی وہ انہی مجالس کے ذریعے سے علم کے میدان میں آگے بڑھنے میں بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ شوق، یہ علم، یہ صحت مند اور آزاد لوگ ہی نہیں میں پایا جاتا، وہ لوگ جو غلامی کے پنجے میں گرفتار تھے اور جو نکاحوں سے محروم تھے، علم کے میدان میں آنکھیں والے اور آزاد اور با اختیار لوگوں سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ ان میں بہت زیادہ لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک صحابی جس کا ذکر سحر فہرست آتا ہے وہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے۔ یہی قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہے جو سعید بن مسیب
मुतल्लिब रज़ी ताला अन्हु के शागिर्द थे, वो इतने शौक़ और इतनी कोशिशें और मेहनत से इल्म उन्होंने हासिल कर लिया था कि हज़रत सईद रहमतुल्लाह अलैह ने घबरा कर एक बार उन्हें मुखातिब होकर फरमाया था, अबे अंधे तू यहाँ से निकल जा, तूने तो मुझे निचोड़ दिया है। यानी फरहते मतलब जो है खुशी से उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इनके सिलसिले में कहा था। और इन्होंने अपने अंधेपन के बावजूद भी इल्म के मैदान में बहुत ज्यादा ऊंचाई उन्होंने हासिल कर ली थी। ऐसे ही उल्मा इस्लाम में वो बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने गुलाम होने के बावजूद भी इल्मी फजल कमाल के बाइस लोगों के दिलों पर कामयाबी की हुक्मरानी की है। और बाकमालों में सिर्फ दो नुमाया नाम इसमें नजर आते हैं, एक है नाफे बिन कावस और दूसरे है हजरत इकरामा। ये हजरत नाफे बिन कावस का जहां जिक्र किया जा रहा है, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ताला अन्हु के आजाद करदा गुलाम हैं। इनके लिए नाफे मौला इब्ने उमर कहलाते थे और इनका इल्म फजल बहुत हद तक हजरत इब्ने उमर की सोहबत का इनका नतीजा ही था। हाफिज ज़हरी एक इमाम इल्म का लक़ब इन्हें दिया गया था। और हज़रत इब्ने उमर इनके इतने क़दरदान थे कि फरमाया करते कि खुदा ने नाफे के ज़रिए से हम पर एहसान फरमाया है। इमाम मालिक फरमाया करते थे कि जब मैं इब्ने उमर की कोई हदीस नाफे की ज़बानी सुन लेता हूँ तो फिर मैं इनकी परवाह नहीं करता कि किसी दूसरे से बयान से इसकी तस्दीक हो या नहीं हो। आपकी मुराद ये थी कि हज़रत इब्ने उमर और हज़रत नाफे के वास्ते से बयान की भी हदीस को बिल्कुल दुरुस्त वो जानते थे। यानी ये इस वाक़े के ज़रिए से मुझे और आपको मालूम हुआ कि ग़ुलाम की शक्ल में हो या अंधेपन के बावजूद वो आगे बढ़कर काम करने में, इल्म हासिल करने में किसी ने पीछे मतलब जो है मुसाबक़त को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि मुसाबक़त के ज़रिए से अपना उरूज हासिल कर लिया था। सामईन कराम, अगर इसी मजलिसों का जिक्र किया जाए तो ख़वातीन भी कभी इसमें पीछे नहीं रही हैं। हज़रत अबू सईद हज़री बयान करते हैं कि ख़वातीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मर्द तो बहुत आगे बढ़ गए हैं और वो बहुत फ़ायदा आपसे उठाते हैं, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर फरमाइए। और बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका वादा किया हुआ दिन, इनको मुकर्रर किए हुए दिन के साथ इनके पास जमा होने के बाद इनको वाज़ो नसीहत किया करते थे। यानी ख़वातीन का एक शौक था कि वह आगे बढ़कर खुद मतलब तकाजा करते और खुद इल्म सीखने की मतलब जो है मुतमन्नी होते और इसी के नतीजे में हालात उनके लिए साजगार से साजगार होते हुए नजर आते थे। सामईन कराम, इसमें एक खातून का जिक्र किया जाता है जिसे उम्मे सलमा के नाम से याद किया जाता है। यह हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा के बाद उम्मे सलमा ही वो खातून हैं जिन्हें मशहूर अहादीस की तादाद 370 के बराबर है। इनसे रिवायात क्या आती हैं कि एक दिन का जिक्र है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी ताला अन्हा के सिलसिले में ये बात आती है कि एक दिन वो एक लड़की के पास अपनी कंघी करा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि ऐ लोगो, मैंने ये जैसे ही सुनना था, क्योंकि उस वक्त के घर छोटे छोटे कुटिया की शक्ल में होते तो एक जगह की बात दूसरी जगह सुनाई देती थी। कंघी की जा रही थी, अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ गूंजी कि ऐ लोगो, तो उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा ने फौरन इस लड़की से कहा कि मुझसे अलहदा हो जाओ ताकि मैं वो बातें सुनूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने लगे हैं। वो कहने लगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ मर्दों को बुलाया है, औरतों को नहीं है। मैंने जवाब दिया कि हुजूर ने लोगों को बुलाया है, बेशक मैं लोगों में से हूँ। यानी ये शौक की इंतहा मतलब जो है देखिए कि जहाँ मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द सहाबा कराम को जमा करके वहाँ पर वो हक़ व नसीहत की तलक़ीन कर रहे हैं, वाज़ व नसीहत कर रहे हैं, मगर पीछे खातून आवाज़ आने के नतीजे में जमा हो जाना, हमातन गोश हो जाना और फौरन उसके लिए रुजू इल्लाह होते हुए उन बातों को सुनना, उसके नतीजे में इस्लाह कर लेना, ये वो मतलब जो है राहें हैं जो आदमी को इल्म के मैदान में शौक़ पैदा करने, आगे बढ़ने और उसके नतीजे में अपनी इस्लाह करने में अहम किरदार अदा करती है। सामईन इकराम, हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा जिन ख़वातीन
خواتین کو تعلیم و تربیت دی ہے. اس میں ایک اور نام ہے جسے عمرہ بنت عبد الرحمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. محدثین ان کا نام عظمت سے لیتے ہیں. امام بخاری کی روایت ہے کہ مطابق وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی میر منشی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے بہت محبت کرتی تھی. ان کا اثر تھا کہ لوگ ان کی خاطرداری کرتے تھے. ان کے علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ جب امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کی تحصیل شروع کی تو محدث قاسم بن محمد نے ان سے کہا کہ مجھ میں علم کی بڑی حرص ہے اور اس لیے میں تم کو علم کے ظرف کا پتہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیے. قاسم بن محمد نے کہا کہ تم عبد الرحمن کی لڑکی یعنی عمرہ بنت عبد الرحمن کے پاس جاؤ. انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آغوش میں تربیت میں پرورش پائی ہے. اور امام زہری کہتے ہیں چنانچہ میں ان کے پاس گیا. واقعی وہ علم کا ایک بے کرام سمندر تھیں. سامعین کرام، خواتین کا یہ شوق تھا جس کے نتیجے میں سننے کے نتیجے میں دینی محفلوں میں بیٹھنے کے نتیجے میں وہ اپنی کامیابی کی منزلوں کو اس طرح عبور کرتے ہوئے علم کے میدان میں بہت آگے بڑھ جاتی تھیں. سامعین کرام، ان تمام باتوں کا نچوڑ مجھے اور آپ کو بار بار تقاضا کرتا ہے کہ میں اور آپ وہ سب سے بے وقوف ترین خواتین ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. دینی مجالس انسانوں کو آگاہی دیتی ہیں. دینی مجالس لوگوں کو ابھار دیتی ہیں. دینی مجالس لوگوں کو راستے بتلاتی ہیں. دینی مجالس ایک دوسرے کا درد محسوس کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں. دینی مجالس حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے آسانیاں دیتی ہے. مگر اس کے باوجود جو لوگ ان مجالس سے گریزاں ہوتے ہیں، محل بن مزید کا جو نعرہ مصروفیات کا ہے، یہ مصروفیات وہ ہیں جو خبر کی مٹھی ہی ان مصروفیات کا اختتام کر سکتی ہے، ورنہ آدمی مرنے تک اپنے آپ کو اس دنیاوی کاموں سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا. مگر آدمی اپنے مقصد عظیم کو جہاں وہ بھولتا ہے وہاں علم کے ان بے پناہ اور بے گراں جو اہمیت والے مقامات ہیں اور جن کی محفلیں ہیں اس سے میں اور آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی کے نتیجے میں میں اور آپ دور ہو جاتے ہیں اللہ سے، ہدایت سے، اور پھر دعائیں مانگتی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ عزم کریں، میں اور آپ ارادہ کریں کہ میں اور آپ کسی دینی محفل میں شرکت کا کوئی بہانہ ہم نہیں تراشیں گے کہ جہاں میں اور آپ انکار کے ساتھ اس میں شرکت سے دور ہو جائیں، جبکہ جہاں کہیں دینی علم حاصل کیا جا رہا ہو اور حاصل کرنے کا ذریعہ ہو وہاں مجھے اور آپ کو پہنچنا ہوگا. دین کی صحیح معلومات حاصل کرنی ہوگی کیونکہ دینی مجالس مجھے اور آپ کو علم کے میدان کو آسانیوں تک پہنچاتی ہیں. اور سامعین کرام، ہم خود ہی دین کے راستے پر چل کر خاموشی اختیار نہ کریں، اس لیے کہ میرا ایک ہی علم حاصل کر دینا، اس کے نتیجے میں اگر میں اللہ کے پاس واپس بلا لے جاؤں تو میں وہ علم کا اختتام تک پہنچے گا اور دنیا بگاڑ کا شکار ہو جائے گی. اس لیے مجھے اور آپ کو جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا، دینی مجالس میں لوگوں کو اپنی تاثیر بھری زبان کے ساتھ انہیں اس میں انوائٹ کرنا، ان کو بلانا، ان کو ابھارنا، یہ وہ تمام طریقہ کار ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی، جو صحابہ نے اختیار کی تھی، جس نے تابع و تابعین نے اختیار کر لی تھی، جس کے نتیجے میں دین عروج تک پہنچا تھا. اسلامی معاشرے وجود میں آئے تھے، اسلامی حکومتیں وجود میں آئی تھی، جہالت دور ہو گئی تھی، علم کا میدان آسان سے آسان ہو گیا تھا اور ہر شہر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام موجود ہوتے تھے، جہاں علم سمندر کی طرح پھرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا تھا. مگر افسوس، صد افسوس، آج اس پیغام رسانی کے کام کو میں نے اور آپ نے روک دیا ہے. دنیا ہی میں مست و مگن ہو گئے ہیں اور اسی کی طرف میرا اور آپ کا جھکاؤ ہے. اسی کے نتیجے میں دنیا غفلت کا شکار ہو رہی ہے. معاشرہ جہاں اسلام کو چلتا پھرتا ہونا چاہیے تھا وہاں میری اور آپ کی گودے، میرے اور آپ کے گھر، میری اور آپ کی درسگاہیں، میری اور آپ کی زبانیں، میرے اور آپ کا معاشرہ سب کچھ جہالت کا شکار ہو گیا ہے. اسی کے نتیجے میں بیکار قسم کی بدعات نے جڑ پکڑ لی ہے، جس کے نتیجے میں بیکار قسم کے رسومات نے جڑ پکڑ لی ہے. اسی کے نتیجے میں سنت رسول بالکل پوری طرح سے پسے پشت ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں
میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گناہوں کا انبار ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور اسی کے نتیجے میں شیطان اپنی کارستانیوں کے ذریعے سے انسانوں کو جہنم کی طرف ڈھکیلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج میں اور آپ ابھرے اور ان مجالس کے ذریعے سے، ان واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، اپنی زبان کے لیے اللہ کے پاس دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں تاثیر بھری زبان عطا فرما، ہمیں علم بھری زبان عطا فرما، ہمیں بہترین وہ حلقے میسر فرما، ہمیں بہترین دوست عطا فرما، اور ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو ان کے دلوں تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، اس عمل پر عزم کے ساتھ اٹھنے اور انقلاب پیدا کرنے والے ہم کو بنائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔